قومی اسمبلی نے سابق وزیراعظم عمران خان کے فوج مخالف بیانات پر مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ یہ قرارداد وزیر مملکت پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیراعظم عمران خان کے بیان کی شدید مذمت کرتا ہے، جس میں انہوں نے تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہوئے پاکستان کی مسلح افواج پر الزام لگانے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے کسی بھی ریاستی ادارے پر الزام تراشی ملکی مفاد کے خلاف ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سراج الدولہ کے سپہ سالار کو میر جعفر میر صادق کہہ کر خطرناک مثال دی۔ یہ پاکستان اور ادارے کے خلاف سازش ہے۔ آئین اور قانون کے دائرے میں عمران خان کو نہ روکا تو شام لیبیا جیسی صورتحال اور خدا نخواستہ بھونچال آ سکتا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر نے کہا خط میں صرف دھمکی آمیز گفتگو تھی، بتائیں سازش یا غداری کا عنصر کہاں سے آ گیا؟ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے کہا کہ نواب سراج الدولہ کے جو تھے جو سپہ سالار وہ نکلے، وہ میر جعفر اور میر صادق وفاداری اور غداری کے جو سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ ہم نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کی، سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا، خط میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی وہ، لیکن یہ غداری یا سازش کا عنصر کہاں سے نکل آیا؟ عمران نیازی نے جو زہر اگلا ہے ادارے کے بارے میں پاکستان کے خلاف، یہ ایک سازش ہے، اس ادارے کے خلاف ایک سازش ہے۔ آپ تو لاڈلے تھے، آپ کو بچے کی طرح دودھ پلایا اس ادارے نے۔ 75 سال میں اس مقتدر ادارے نے پاکستان کی کسی حکومت، کسی وزیر اعظم کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا جس طرح عمران خان نیازی کو کیا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کے باوجود بھی نہ کچھ سیکھا نہ کیا۔ اگر میں نہیں کھیلوں گا تو کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا، یہ روش، یہ کہاں کی روش ہے؟ اگر اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر سختی سے نہ روکا گیا تو خدا نخواستہ بھونچال آ سکتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ جمہوریت ختم ہو جائے، اس بات کا بھرپور نوٹس لیا جائے، اس لمحے کو ہم کنٹرول کریں، وگرنہ پھر اگر خدا نخواستہ اگر بے قابو ہو گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان سیکیورٹی رسک ہیں، ادارے میں دراڑیں ڈالنے کی سازش کی۔ وہ خود سب سے بڑے میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات میں لیگی رہنما کی تقریر کے دوران جماعت اسلامی کے ایم این اے عبدالاکبر چترالی نے احتجاج کیا، اسپیکر خاموش کراتے رہے۔ یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے، جس راستے پہ چل نکلا ہے یہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کی تباہی اور اس کے بعد ہمارے نیوکلیئر پروگرام کی تباہی، یہ ہاتھ اس پہ ڈالنا چاہتا ہے۔ جن کو گالیاں دیتا ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو سپانسر کیا ہو۔ حوالہ دیتے ہیں یہ سراج الدولہ کا اور میر جعفر کا، یہ خود سب سے بڑا میر جعفر اور میر صادق ہے۔ پچھلے 3-4 مہینوں میں کئی بار کوشش کی ہے کہ اس ادارے کے اندر دراڑیں ڈالیں۔ یہ مینٹلی سٹیبل آدمی نہیں ہے۔ چلیں ان سے کوئی فاتحہ پڑھوا لیں، کوئی کسی چیز کا جو ہے۔ قائدہ صاحب آپ وائنڈ اپ کریں۔ نو کراس ٹاک، نو کراس ٹاک۔ مولانا صاحب تشریف رکھیں۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ عمر بھر سازشیں کرنے والا فتنہ ملک کی سلامتی کے در پہ ہے۔ عمران خان آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور خانہ جنگی کو ہوا دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کیا سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالنے اور ہر آئینی ادارے کو گالی دینے والے شخص کو کھلی چھوٹ ہے کہ افواج پاکستان کو صرف اسی لیے تماشا بنائے کہ وہ آئینی حلف پر قائم ہیں؟ اپنی نااہلی سے ملک کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ان کی شکایت صرف یہ ہے کہ وہ ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ احسان فراموشی کرنے والا شخص اپنے ہی محسنوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے عمران خان کی جانب سے قومی ادارے کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے کی پرزور مذمت کی اور اسے احتساب سے بچنے کی بھونڈی کوشش قرار دیا ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد عمران ذہنی توازن کھو چکے ہیں۔ قومی اداروں کے خلاف عمران خان کی ہرزہ سرائی کے پیچھے کرپشن کیسز اور فارن فنڈنگ کیس کا خوف ہے۔ عمران نیازی تمام حدیں پار کرتے ہوئے جس نہج پر جا رہے ہیں وہ ملک کو ایک مرتبہ پھر دو لخت کرنے کی سازش رکھتی ہے۔ عمران خان نفرت پھیلا کر پاکستان اور قومی اداروں کا نقصان کر رہے ہیں۔
اس عمل کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ اداروں کی توہین کے الزامات کا جواب جہلم جلسے میں دیں گے۔ وزیر اعظم نے ڈرامہ کیا، نواز شریف اور مریم خود حملے کرتے ہیں، الزام ہم پر لگاتے ہیں۔ شہباز شریف اور ان کے بھائی اصل میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ حکومت نے مجھے گرفتار کرنے کا پلان بنا رکھا ہے۔ شہباز شریف نے کوئی ڈرامہ کیا کیونکہ اس طرح بڑا جھوٹا، یہ سارا خاندانی جھوٹ ہے۔ کہتا ہے جی عمران خان نے کوئی بڑی فوج کی توہین کر دی۔ جیل میں میرا جلسہ ہے، شہباز شریف میں تمہارا جواب دوں گا، وہ صحیح معنی میں۔ تمہارا بھائی اور تم اصل میر جعفر اور میر صادق کو اس ملک کے چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر اور پھر آ کے این آر او لے لو۔ پہلے مشرف سے این آر او لیا اور آپ پھر آ کے این آر او لے رہے ہیں۔ وہ بڑا بھائی فوج کو برا بھلا کہتا تھا اور وہ بھی بزدل جب ملک سے باہر گیا اندر چوں چوں کرتا تھا، اور بیٹی یہاں صرف بولتی ہے کیونکہ اس کو کچھ کہتا کوئی نہیں ہے، وہ بھی فوج کو اٹیک کر رہی ہے اور ہمیں کہہ رہے ہو فوج کی بات کر رہے ہو۔ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میرے کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے، یہ میں پالیٹکس نہیں کر رہا، میں جہاد لڑ رہا ہوں ان کے خلاف۔ جتنے ہمارے لوگ عمرے پہ گئے ویسے یہ ٹائم نہیں تھا عمرے پہ جانے کا، ایک ایک آپ کا گھنٹہ امپورٹنٹ ہے۔ جتنی آپ اس وقت لوگوں کے اندر جائیں گے لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کب گئے ہیں وہاں۔ تم جدھر پاکستانی ہے دنیا میں جدھر بھی چلے جاؤ دو نعرے لگیں گے، غدار اور چور۔ ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں، الیکشنز۔ کال دوں گا 20 تاریخ کے بعد، جو اسلام آباد نہیں آ سکتا اور کئی بڑے دور علاقے ہیں، آپ اپنے علاقے میں نکلیں گے۔ مجھے یہ بھی خبر ہے کہ جی عمران خان کو پکڑ لیں گے، یا ایک اور بھی انہوں نے کوئی ہے کہ جی اس کو کوئی ویسی فارغ کر دیں، ڈرے تو بہت ہوئے نا۔ یہ جو بھی کریں گے اپنا ہی نقصان کریں گے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں قومی سلامتی کے اداروں پر سیاست نہ کریں، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے بارے میں کیا زبان استعمال کر رہا ہے۔ عمران خان سے صرف شیریں مزاری کا خط واپس لینے کا کہا، پاسپورٹ اور شہریت امریکہ کی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں امریکہ ان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ بار بار عرض کر چکے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ اپنی سیاست کیجئے۔ یہ کیا منافقت ہے کہ اگر آپ کی تائید کی جائے تو بڑے اچھے ہیں ادارے، اور اگر آپ کی تائید نہ کرے تو بڑے برے ہیں۔ آپ جس کو جو چاہے کہہ دیں، یہ آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ جب پاکستان کی فوج نے اور سلامتی کے اداروں نے بار بار اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ بھائی ہمیں سیاست سے علیحدہ رکھو، آپ اپنی سیاست کریں، تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بلیم دیں، آپ گالیاں دیں لوگوں کو۔ ہم نے تو اتنا ہی کہا ہے نا آپ سے کہ آپ مہربانی کریں، شیریں مزاری صاحبہ والا جو خط ہے اس کو واپس لیا جائے۔ عجیب بات ہے، نیشنلٹی بھی امریکہ کی رکھتے ہیں، پاسپورٹ بھی امریکہ کا رکھتے ہیں، امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کی سلامتی کے اداروں اور افواج کے خلاف بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں سازش امریکہ کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد لانگ مارچ کرنے والوں کا بندوبست کریں گے۔ شیخ رشید نے خونی مارچ کا بیان واپس نہ لیا تو گھر سے نکلنے نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی والے باز نہ آئے تو لیگی کارکن بھی چور اور غدار کے نعرے لگائیں گے۔ لانگ مارچ میں کوئی غلط حرکت کی تو مرمت ہوگی۔ الیکشن جب آپ نے جانا ہے حلقوں میں تو ہمیں آپ کو یہ 4 سال کا جو ہے حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ پورے پنجاب کا الیکشن مجھے لڑنا ہے، پورے پنجاب میں ان کا بندوبست بھی میں نہیں کرنا ہے، اور اگر یہ اسلام آباد کی طرف گئے جو کہ جانے کا یہ ارادہ رکھتے ہیں تو ان کا استقبال کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہی ہے۔ اب یہ پنڈی کا شیطان کہہ رہا ہے کہ خونی لانگ مارچ کریں گے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ اپنا بیان واپس لو ورنہ میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا۔ اگر تم نے احتجاج کرنا ہے پرامن طریقے سے کرو۔ آپ جب بھی ان کو دیکھیں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو تو آپ 2 لفظ کہیں، چور اور غدار، پھر ہم آپ کو یہی کام کریں کہ جہاں پہ آپ ہمیں نظر آئیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ چور چور اور غدار غدار کہیں۔ یہ تم نے ان لوگوں کو واہیاتیاں سکھائی ہیں، بدتمیزیاں سکھائی ہیں، تو پھر یا پھر یہ ہے کہ ان کی ہم مرمت کریں، پھر ان کی جہاں کہیں بھی کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کا پھر جو ہے وہ علاج ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے پاک پتن میں بابا فرید گنج شکر کے مزار پر حاضری دی۔ کہتے ہیں ہارا ہوا شخص ملکی اداروں اور آئین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے 3 روز قبل قتل ہونے والے لیگی رہنما رانا احمد علی کے گھر ان کے اہل خانہ سے اظہار افسوس اور فاتحہ خوانی کی۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے کہا کہ عمران نیازی نے 1 کروڑ نوکریوں کا خواب چکنا چور کیا، جلد انہیں گناہوں کا جواب دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے عوامی شکایات پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال میں مختلف وارڈز کا دورہ بھی کیا۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے قومی اسمبلی میں خطاب میں بتایا کہ وفاقی حکومت نے بلین ٹری سونامی کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے، منصوبے کا مکمل آڈٹ ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ ہیٹ ویو سے شمالی علاقہ جات میں 30 سے زائد ندیاں بننے جا رہی ہیں۔ بلین ٹری سونامی جو خیبر پختونخوا میں ہے وہ پہلے ہوا، اس پہ بلکہ بہت سارے سوالات اٹھے ہیں۔ وہ کے پی کا پروجیکٹ تھا اور وہ ابھی تک چل رہا ہے، اس پر میں نے آلریڈی تحقیقات آرڈر کر دی ہیں کہ یہ کہاں تک پہنچا، یہ اب کہاں جا رہا ہے، اور اس پر نیب نے آلریڈی ایک انویسٹیگیشن اور انکوائری شروع کی ہوئی ہے۔ 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ ہے، وہ دوسرا ہے، اس میں بھی جیو اسپیشل مانیٹرنگ کرنی پڑے گی، اور اس پر میں سمجھتی ہوں ایک تحقیقاتی کمیٹی بیٹھنی چاہیے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر نے دعویٰ کیا ہے کہ لاہور سمیت ملک کے اکثر حصوں میں لوڈ شیڈنگ صفر کر دی، صرف کم ریکوری والے علاقوں میں لوڈ مینجمنٹ ہو رہی ہے، کچھ سخت فیصلے کرنا پڑیں گے، عارضی طور پر بجلی کی قیمتیں بڑھانا پڑیں گی۔ یہ جو بحران آیا ہے پچھلے 4 سال میں، یہ ایک بد انتظامی اور مافیا سرپرستی کا عمرانی عذاب تھا۔ 1 مئی سے جو بہتر بازیابی والے فیڈر ہیں، جن کی میں لاسز 30% یا اس سے کم ہیں، وہاں لوڈ شیڈنگ صفر ہے۔ لاہور میں لوڈ شیڈنگ صفر ہے۔ کچھ علاقوں میں جہاں ریکوری کم ہوتی ہے، کم بازیابی ہے بلوں کی، وہاں ابھی بھی لوڈ مینجمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہو رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں چونکہ ایک گرمی کی لہر کی فورکاسٹ ہو رہی ہے، تو ہمیں یہ ایک چیلنج آئے گا، ہمیں کچھ سخت فیصلے بھی کرنے ہیں۔ وقتی طور پر قیمتیں اوپر جائیں گی، بیکاز بین الاقوامی تیل کی قیمتیں کنٹرول میں نہیں آ رہی، اور جس کی وجہ سے مستقل ہمیں پریشر کا سامنا ہے۔ روس سے تیل خریدنے کا کوئی کاغذ، کوئی لائن، روس سے گیس خریدنے کا کوئی کاغذ، کوئی لائن موجود نہیں ہے۔ یہ دعویٰ سراسر جھوٹا ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ کوئٹہ میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے پریشان گھریلو صارفین میں خواتین کو امور خانہ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید بتا رہی ہیں اقصی میر۔ وادی کوئٹہ میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے۔ شہر کے نوائی علاقے، اسپنی روڈ، سریاب روڈ سمیت دیگر علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی اور وولٹیج کی کمی کے سبب شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے خواتین سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف موسم گرم تو دوسری جانب بجلی کی ہر 1 گھنٹے بعد بندش سے پانی کی کمی، کپڑوں اور برتنوں کی دھلائی نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات درپیش ہے۔ فریج میں رکھی کھانے پینے کی چیزیں خراب ہو رہی ہیں، جبکہ گرمی میں بچوں اور بزرگوں کو بھی سنبھالنا مشکل ہے۔ 6 سے 8 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور کچن میں جانے میں ہمیں بہت زیادہ مشکل ہے۔ پانی کے آمد میں بھی بہت مشکل ہے، جب پانی ہو تو لائٹ نہیں ہوتی، جب اگر لائٹ ہو تو پھر اس وقت پانی کا ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ خواتین کا گلہ ہے کہ کئی گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باوجود ہزاروں روپے کا بل بھی ان کے لیے معاشی بوجھ ہے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے سبب امور خانہ داری سے تعلق رکھنے والی خواتین کو انتہائی مشکلات درپیش ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں شدید گرمی کے بعد شام میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے۔ موسلادھار بارش سے شہر میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور موسم کافی حد تک خوشگوار ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات نے رواں ہفتے ملک کے بیشتر حصوں میں گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ظاہر کیا تھا۔ جوں گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے، انسانوں کے ساتھ پرندوں کے لیے بھی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ گرمیوں کے دوران پانی کا نہ ملنا پرندوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ چھتوں اور کھلی جگہوں پر پانی رکھ کر پرندوں کی زندگیاں محفوظ بنائی جا سکتی ہیں۔ سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھیے۔
शदीद गर्म मौसम है कि सभी को हलकान किए दे रहा है। ऐसे में इंसान तो गर्मी से बचने के लिए मुनासिब इंतजामात करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन परिंदों के साथ ऐसा मामला नहीं है, जिन्हें शदीद गर्म मौसम बुरी तरह मुतासिर करता है। यही वजह है कि इस मौसम में परिंदों की बड़ी तादाद पानी की कमी के बायस हलाक भी हो जाती है। इस मौसम में बहुत ज़्यादा पानी का ख्याल करना चाहिए। जैसे इंसानों को डिहाइड्रेशन होती है, इसी तरह हमारे परिंदों में भी डिहाइड्रेशन होती है। उसके बाद खुराक आ जाती है, उसके बाद इनका शेड आ जाता है कि आप कोशिश करें कि ग्रीन कवर को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। गर्मियों में परिंदों को पानी की कमी से बचाने के लिए ज़रूरी है कि इनके लिए छतों और खुली जगहों पर पानी रखा जाए। इन्हें साया फराहम करने के लिए बालकोनियों में छतरियाँ लगाने के अलावा दीगर इंतजामात भी किए जा सकते हैं। ये मौसम मोस्टली बर्ड्स का जो शहरों के अंदर होते हैं उनका ब्रीडिंग सीज़न भी होता है, तो उनके घोंसलों को नहीं छेड़ना चाहिए, उनके बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और उनकी लुक आफ्टर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। जान रखिए कि अगर अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो हमें बहुत सी जिम्मेदारियां भी तफवीज़ की हैं। जान रखिए कि हमारा और परिंदों का जन्म जन्म का साथ है, जिन्हें शदीद मौसम गर्मा से बचाने के लिए हमारी दो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। इनके लिए पानी और साए के इंतज़ाम को यकीनी बनाना। कोशिश कीजिएगा कि ये जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा हो सकें। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने अवाम को रिलीफ देते हुए चीनी और आटे पर सब्सिडी की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ, जिसमें गंदम और चीनी की कीमतों पर नज़रसानी की गई। आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 950 रुपये से कम करके 800 रुपये, जबकि चीनी की कीमत भी 85 रुपये से कम करके 70 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है। वेजिटेबल घी पर 190 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी। मुल्की तलब के मुताबिक 3 मिलियन मेट्रिक टन गंदम दरामद करने की भी इजाज़त दे दी गई है। हुकूमत ने चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि पहले अवाम की ज़रूरत को पूरा करना है। वज़ीर आज़म ने चीनी की स्मगलिंग के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात का हुक्म दिया और कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों, नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों और मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। वज़ीर आज़म ने अपने अहकामात पर मुअस्सर अमल दरामद से मुसलसल आगाह करने की भी मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है। गफलत और कोताही हुई तो मुतल्लिका अफसर और अमले को ज़िम्मेदार ठहराएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 18 मई से मुज़ाकरात दोहा में शुरू होने का इम्कान है। बातचीत में पेशरफ्त के लिए हुकूमत को पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी ख़त्म करना होगी। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर माहाना 65 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। हुकूमत की जानिब से सब्सिडी मरहलावार ख़त्म करने की यकीन दहानी कराए जाने का इम्कान है। IMF से मंजूरी के बाद $1 अरब फ़ंड्स के इजरा में मदद मिलेगी। जुलाई 2019 में IMF ने $6 अरब पैकेज की मंजूरी दी थी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, नाअहल पार्टियों की वजह से आलमी मालियाती इदारे मुल्क पर मुसल्लत हैं। गवर्नर स्टेट बैंक की तब्दीली नाकाफ़ी है। IMF से ज़ालिमाना मुआहिदे ख़त्म करने होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अवाम से हुक्मरान अशराफिया को मुस्तरद करने की अपील की है। उनका कहना है कि अवाम जमात इस्लामी पर एतमाद का इजहार करें। तहरीक इंसाफ ने मुल्की मसाइल में मज़ीद इजाफ़ा किया है। नाकाम लोगों को दोबारा मौका देना बेवकूफ़ी है। हुकूमत इंतखाबी रिफॉर्म्स के बाद जल्द अज जल्द इलेक्शन के इनकाद का बंदोबस्त करे। साबिक तर्जुमान वज़ारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि 4 हफ़्तों में भी हुकूमत कोई पॉलिसी नहीं दे सकी। डाका डाला जाए तो मईशत का यही हाल होगा। बोले, गुज़िश्ता हुकूमत में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों की छुट्टी कर दी गई। वो सिंध असम्बली में हलीम आदिल शेख के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो ये एकदम आए तो इनका प्लान नहीं था। आज 4 हफ्ते हो गए हैं, कोई पॉलिसी नहीं दी। इमेजिन करें कि चंद हफ्तों की हुकूमत कह लें या चंद महीनों की हुकूमत कह लें, उसमें से 1 महीना गुजार दिया और कोई पॉलिसी नहीं दी। जब आप पॉलिसी नहीं देते तो आप पे कारोबार, आपके लेंडर्स, आपके डोनर्स आप पे जो है एतमाद खो देते हैं। देखें, जब आपका मुल्क चल रहा होता है तो आपके मुल्क के ओहदेदारान जो है मुल्क चला रहे होते हैं। 6 ओहदेदारान इन्होंने ना पिछले 4 हफ्ते में यूँ उड़ाए। FBR चेयरमैन, जिसने तारीख का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन एक साल में 1400 अरब 3% GDP का उसने किया, उसको घर भेज दिया। फिर गवर्नर स्टेट बैंक की जो है वो हो रही थी, मियाद पूरी हो रही थी, और उस पे जो है उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं कर सके। फिर वापडा के जो है कल मुजम्मिल साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल साहब ने वो जो है छोड़ दिया। PIA के चेयरमैन ने छोड़ दिया।
FIA کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا, کوئی پالیسی نہیں آئی, ایک فیصلہ نہیں کر سکے. وہ اس کی وجہ سے جو ہے دکھ ہو رہا ہے. ابھی بھی بات نہیں خراب ہوئی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو ان کو پہلے تو سچ بولنا ہوگا. دوسرا جو میرا غالب امکان یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, یہ سپلٹ مینڈیٹڈ گورنمنٹ ہے جو 2 ووٹوں پہ کھڑی ہے, اور ان کے پاس ٹائم کتنا ہے, تو اس لیے جو ہے مذاکرات بھی جو ہے صحیح طریقے سے نہیں ہو رہے اور پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہو رہے. تو جتنا جلدی اگر یہ الیکشن کی طرف چلے جائیں گے اس ملک کے لیے اچھا ہو جائے گا, اور یہ ملک کو بے شک آپ جیت کے واپس آ جائیں اور پھر فیصلے کر لیں. کراچی بندرگاہ پر ہانگ کانگ سے کراچی آنے والے سویابین سے لدے جہاز پر کام کرنے والے 2 مزدور جاں بحق ہو گئے. وفاقی وزیر بحری امور فیصل سبزواری کے مطابق کراچی بندرگاہ پر 2 مزدور گیس سے نہیں بلکہ ہیچ میں گرنے سے ہلاک ہوئے ہیں. مزدور کام کے دوران جہاز کے بالکل نچلے حصے میں گئے جہاں ان کی لاشیں موجود تھیں. کراچی پورٹ کے عملے نے ریسکیو کی مدد سے لاشوں کو نکالنے کا کام مکمل کر لیا ہے. دونوں مزدوروں کی لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کیا گیا ہے. شیخ رشید احمد کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کو ضمانت منظور ہونے پر ڈسٹرکٹ جیل اٹک سے رہا کر دیا گیا ہے. توہین مسجد نبوی میں گرفتار شیخ راشد شفیق کو فتح جنگ کے عدالت نے 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا. کارکنوں نے اٹک جیل کے باہر شیخ راشد شفیق کے رہا ہونے پر نعرے بازی کی. شیخ راشد شفیق نے گفتگو میں کہا انہیں دہشت گردوں کی طرح جیل میں قید رکھا گیا, عمران خان اور شیخ رشید کے ساتھ کھڑے رہیں گے. FIA لاہور کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد رضوان حرکت قلب بند ہونے سے خالق حقیقی سے جا ملے. FIA کے سابق ڈائریکٹر لاہور محمد رضوان کو ہارٹ اٹیک آیا جس میں وہ جانبر نہ ہو سکے. ان کی عمر 48 سال تھی. FIA کے سابق ڈائریکٹر شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کے علاوہ دیگر اہم کیسز کی ٹیم کے سربراہ بھی رہے. پاکستان تحریک انصاف حکومت کی تبدیلی کے بعد وہ چھٹیوں پر چلے گئے تھے. ویسٹ انڈیز نے دورہ پاکستان کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. 15 رکنی اسکواڈ کی قیادت نکلس پورن کریں گے. پاکستان میں ایک اور انٹرنیشنل سیریز ہونے کی تیاریاں تیز ہو گئیں. جون میں 3 ون ڈے میچز کھیلنے کے لیے آنے والے ویسٹ انڈیز نے 15 ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. مہمان ٹیم کی قیادت نکلس پورن کریں گے جبکہ شائے ہوپ کو نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے. ٹیم میں 3 نوجوان کھلاڑیوں کو پہلی بار شامل کیا گیا ہے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 ون ڈے میچز 8, 10 اور 12 جون کو راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے. ملک کی سیاسی صورتحال کے باعث PCB نے ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بیک اپ پلان پر کام شروع کر دیا. ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم نے جون میں پاکستان کا دورہ کرنا ہے. 3 ون ڈے میچز راولپنڈی میں شیڈول ہیں. ملک میں سیاسی گہما گہمی کے باعث PCB نے وینیو کی تبدیلی کے لیے ان ہاؤس مشاورت کا آغاز کر دیا. حکومت سے بھی اس حوالے سے رائے لی جائے گی. ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کا سیریز سے قبل کوئی وفد انتظامات کا جائزہ لینے پاکستان نہیں آئے گا, لہٰذا PCB حکومت کے مشورے سے از خود فیصلہ کرے گا. کاؤنٹی کرکٹ میں ریکارڈ 2 بار ڈبل سینچری سکور کرنے والے قومی اوپنر شان مسعود نے بھی پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ جیت لیا. بابا کرکٹ انگلینڈ میں سیزن عروج پر ہے جس میں قومی کرکٹرز بہترین پرفارمنسز کا لوہا منوا رہے ہیں. پاکستانی اوپنر شان مسعود نے ڈربی شائر کی نمائندگی کرتے ہوئے ریکارڈ 2 بار ڈبل سینچری سکور کی جبکہ مڈل سیکس کے خلاف 91 اور 62, اسی طرح گلیمرگون کے خلاف 60 اور 42 رنز بنائے. اس شاندار بلکہ یادگار کارکردگی پر شان مسعود کو کاؤنٹی کرکٹ کے ماہ اپریل کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ دیا گیا. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے سابق پاکستانی کرکٹر منصور اختر کو عمر اکمل کی طرف سے لگائے گئے فکسنگ الزامات میں کلیئر کر دیا ہے. ICC اینٹی کرپشن یونٹ کے سینئر مینیجر سٹیو ریچرڈسن نے منصور اختر کو کلین چٹ دیتے ہوئے خط لکھ دیا. کہا کہ آپ پر الزامات کے حوالے سے جاری تفتیش کو ختم کر دیا گیا ہے اور فکسنگ کا کوئی چارج نہیں لگایا گیا ہے. تاہم اگر مستقبل میں اس حوالے سے کوئی نئے شواہد سامنے آئے تو دوبارہ اس کیس کو کھولا جا سکتا ہے. سابق کرکٹر منصور اختر پر ٹاپ آرڈر بلے باز عمر اکمل نے فکسنگ کا الزام لگایا تھا. عمر اکمل نے کینیڈا میں کھیلی گئی گلوبل T20 لیگ 2019 کے دوران فکسنگ کے لیے رابطہ کرنے کا الزام لگایا تھا. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان شیڈول ون ڈے سیریز منسوخ کر دی گئی ہے. دورہ سری لنکا میں قومی ٹیم اب صرف 2 ٹیسٹ میچز کھیلے گی.
پاکستان کرکٹ ٹیم نے جولائی میں سری لنکا کا دورہ کرنا ہے، جہاں قومی ٹیم نے 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے میچز کھیلنے تھے۔ تاہم پی سی بی حکام کا کہنا ہے کہ سری لنکن بورڈ کی درخواست پر ون ڈے میچز کو منسوخ کیا گیا۔ سری لنکا میں جاری معاشی اور سیاسی بحران کے کھیل کے میدان پر بھی اثرات دکھائی دے رہے ہیں۔ آسٹریلیا کا دورہ سری لنکا اور ایشیا کپ کا انعقاد بھی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی توہین مذہب سے متعلق درخواست پر سماعت آج تک ملتوی کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے پوچھ کر آگاہ کریں کہ عدالتوں پر اعتماد ہے یا نہیں۔ اسی سے متعلق دیکھیے یہ رپورٹ۔ عدالتیں رات کو کیوں کھلیں؟ کردار کشی مہم بہت چل چکی، کیا 2014 کے دھرنے میں پی ٹی آئی کو رات 11 بجے ریلیف نہیں ملا؟ منگل تک بتا دیں اعلیٰ عدلیہ پر اعتماد نہیں تو کیس نہیں سنیں گے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے فواد چودھری، شہباز گل اور دیگر کی جانب سے توہین مذہب کے الزامات کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے درخواست گزار سے کہا کہ کیا عمران خان اور پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ عدالتیں آزاد نہیں؟ اگر اعتماد نہیں تو آج ہم کیس نہیں سنیں گے۔ پہلے چیئرمین تحریک انصاف سے پوچھیں کہ اعتماد ہے یا نہیں۔ عام آدمی کا عدالت پر اعتماد خراب نہ کریں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے گزشتہ روز بھی کہا کہ عدالتیں رات کو کیوں کھلیں؟ رولز کے مطابق عدالتیں 24 گھنٹے کھلی رہ سکتی ہیں۔ عمران خان یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کمپرومائزڈ ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ آزاد نہیں تو پھر کیسز اس عدالت کو بھیج دیتے ہیں جس پر انہیں اعتماد ہے۔ عدالت نے فواد چودھری کی گرفتاری اور ہراساں نہ کرنے کے حکم میں توسیع کرتے ہوئے فریقین سے جواب مانگ لیا۔